الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ آج ہم اسی اطمینان اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ ہے، گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے محلات ہم نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں وہ سکون نہیں مل رہا جو سکون ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ چیز جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رکھی ہے وہ ہم دنیا کے اسباب میں وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی عمل کی وجہ سے ہم نے صرف وہ دولت کھو دیتے ہیں بلکہ ہم اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان کو آپ ایک کمرے میں بند کر دیں اور اس کمرے میں اس کے لیے آپ سونے کے قالین بچھا دیں، اس میں بیڈ آپ سونے کے رکھ دیں، اس میں صوفے سونے کے رکھ دیں، اس کا چھت، اس کی دیواریں، وہ سب کچھ آپ سونے کے بنا دیں، لیکن اس میں اس کے لیے آپ خوراک کا کوئی چیز نہ رکھے، تو آیا وہ انسان اس کمرے میں خوشحال رہے گا؟ وہ خوشی محسوس کرے گا؟ کبھی نہیں، کیونکہ جو چیز آپ نے اس کے لیے برابر کیا ہے، جو چیز رکھی ہے، وہ اس کے بدن کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ انسان کا یہ بدن جو ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ ایک انسان کی یہ بدن ہے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے، دوسری چیز جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ہے اس انسان کا روح۔ جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہے تو اس سے انسان بنتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو انسان نہیں کہتے، پھر اس کو ہم میت یا مردہ کہتے ہیں۔ اب انسان کا بدن جو ہے یہ اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو اس بدن کے لیے خوراک بھی اللہ رب العزت نے مٹی ہی سے بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا جتنا بھی خوراک ہے، رزق ہے، آپ کی ضروریات ہے اس بدن کے لیے، وہ آپ کو اسی زمین سے ملے گی، کیونکہ یہ بدن اسی زمین سے بنی ہوئی ہے، اسی مادہ سے بنی ہوئی ہے۔ لیکن جو دوسری چیز جو اس بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ ہے روح۔ وہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اس کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یسألونک عن الروح قل امر ربی۔ یہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوالات کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے کلام میں جواب بھیج دیا کہ آپ ان کو فرمائیے، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے یہ میرے رب کا امر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا امر آسمانوں سے آتی ہے، تو جب بدن مٹی سے بنا ہے تو خوراک بھی اسی مٹی سے، اور روح آسمان سے آئی ہے تو روح کا خوراک کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی آسمان سے آئے گا۔ اب آسمان سے کون سی چیزیں آئی ہے؟ آسمان سے اللہ رب العزت نے نماز نازل کی ہے، آسمان سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کی ہے، آسمان سے اللہ رب العزت نے شریعت محمدیہ نازل کی ہے۔ اب بدن کی جو ضرورت ہے وہ تو اس کو مل رہی ہے، لیکن روح کی جو ضرورت ہے جو آسمان سے آئی ہے وہ اس کو نہیں مل پا رہی۔ جب وہ اس کو خوراک نہیں ملتی تو وہ بھوک سے چیختا ہے، وہ بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو جاتا ہے، وہ بھوک کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہیں، اور وہی بے قراری، وہی بے سکونی پھر ہم اس کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اور اس بے قراری اور بے سکونی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کبھی پیسوں کے سہارے لیتے ہیں، کبھی محلات کا سہارا لیتے ہیں، کبھی باہر جانے کا، کہیں سفر پہ نکل کر چکر لگا کر اس کا سہارا لیتے ہیں کہ اس سے ہمارے دل کو سکون مل جائے گا، کبھی تنہائی کا سہارا لیتے ہیں کہ تنہائی میں جا کے کہیں بیٹھ کے ہمیں تھوڑا سا سکون مل جائے گا، اور یہ پتہ نہیں ہم کو کہ یہ مشکل جو پیش آئی ہے اس کا اصل وجہ کیا ہے۔ تو اس کا اصل وجہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بتا دی کہ روح کو آپ اپنی خوراک دے دو، وہ بھوکا ہے، وہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے،
وہ آپ سے کچھ طلب کر رہا ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو دے دو، وہ خود بخود اس کو چین اور سکون آ جائے گا۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ ذکر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آپ کے دل کو جو اطمینان ملے گا وہ صرف اور صرف میرے ذکر سے ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو کہیں پر یہ ذکر، یہ سکون نہیں ملے گا۔ تو آپ پھر کیوں دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو؟ آپ غلط جگہ پر اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنے پیسہ کو ضائع کر رہے ہو۔ تو آپ جب اللہ رب العزت کی ذکر کی طرف آؤ گے اور آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اگر آپ کے پاس مال نہ بھی ہو، آپ کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ بھی ہو، آپ کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر نہ بھی ہو، سواری کے لیے اچھی گاڑی نہ بھی ہو، لیکن جو اصل چیز ہے روح، اس کو آپ اپنا خوراک وقت پہ دے رہے ہو، اس کا آپ خیال رکھ رہے ہو، تو آپ خوش رہو گے۔ آپ بے چینی اور بے سکونی آپ محسوس نہیں کرو گے۔ جس طرح آپ کا بدن خوراک کی وجہ سے، اچھے سہولیات کی وجہ سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، پھولتا جا رہا ہے، اسی طرح پھر آپ کا روح بھی مضبوط ہوتا جائے گا، وہ بھی پھولتا ہوتا جائے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اللہ رب العزت کے ولی بن جاؤ گے۔ آپ جب اللہ سے پھر دعا مانگو گے تو آپ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ رب العزت آپ کا وہ دعا، آپ کے دعا قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دے گا۔ اللہ رب العزت آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العزت تمام پریشانیاں آپ سے ختم کر دے گا۔ لیکن ہم اس کے الٹے جا رہے ہیں، ہم روح کا، اس کا خیال نہیں رکھتے، بدن کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم روح کی خوراک کا انتظام نہیں کرتے، لیکن بدن کے لیے بہترین سے بہترین خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم روح کی لباس کا انتظام نہیں کرتے، لیکن بدن کے لیے بہترین سے بہترین لباس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ایسے کبھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، بلکہ آپ اور گمراہی کی طرف بھی جاؤ گے۔ اور ایسے شخص کا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا شخص اکثر وہ پھر خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، کیونکہ وہ غلط راستے پہ چلا گیا۔ تو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے دنیا کو اور آخرت کی زندگی کو بھی بچانا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے تعلق بنانا ہوگا اور اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔